بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ بستر پر طے کیا گیا کمبل ویسے ہی پڑا تھا، گھر میں کچن کے سامان کے لیے بنائی گئی لسٹ وہیں سرہانے تلے رکھی تھی۔ کمرے میں گھر اور ذاتی صفائی کا خاص خیال رکھنے والی جمیلہ عزیز آج ایک غلیظ انسان کی ہوس کا نشانہ بن گئی تھی۔ جمیلہ عزیز 6 بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ جمیلہ کے علاوہ 4 بہنیں اور ایک بھائی تھا۔ بھائی سب سے چھوٹا تھا۔ جمیلہ کے والد صاحب ڈرائیور تھے اور کراچی سے واپس آتے ہوئے دوران ڈکیتی مزاحمت پر قتل ہو گئے تھے۔ والد صاحب کی موت کے بعد گھر میں افسوس کے لیے آنے والوں کو سادہ پانی کے علاوہ دینے کے لیے کچھ نہ تھا۔ جمیلہ کی ماں کو شوہر کی وفات سے زیادہ بچوں کی بھوک کی فکر تھی، لہٰذا وہ متعلقہ بس کمپنی میں گئیں جہاں اس کا شوہر ملازمت کرتا تھا اور شوہر کی جگہ پر کوئی چھوٹی سے چھوٹی ملازمت مانگی، مگر کوئی عمر سے زیادہ ہونے کی وجہ سے کمپنی نے انکار کر دیا تو مجبوراً جمیلہ کو کمپنی میں کام کرنا پڑا اور انتظامیہ نے اسے بس ہوسٹس کا کام دے دیا۔ جمیلہ کی عادت تھی روز صبح سویرے کچن کا سامان دیکھ کر جاتی اور جو چیز ختم ہو چکی ہوتی یا ختم ہونے کے قریب ہوتی واپسی پر لے آتی تھی، اور مہینے کے شروع میں جب تنخواہ ملتی تو ایک ہی بار لسٹ بنا کر مہینے بھر کا راشن لے آتی تھی، جو کہ نصف ماہ تک ہی کم پڑنے لگتا تھا۔ اور آج بھی اسے تنخواہ ملنے کی امید تھی، لہٰذا اس نے رات کو لسٹ بنائی جس میں کچن کے سامان کے علاوہ اس نے پہلی بار اپنی بہنوں کی پسندیدگی پوچھی اور ان کی خواہش کے حساب سے کسی کے لیے چوڑیاں، کسی کے لیے مہندی اور کسی کے لیے کیچڑ وغیرہ بھی لکھ دیے تھے۔ آخر میں بھائی کے لیے لائٹ والی گھڑی اور جوتے بھی لکھ لیے، مگر وہ لسٹ بنا کر سرہانے کے نیچے رکھی اور صبح اجلت میں نکلنے کی وجہ سے وہ گھر ہی بھول گئی۔ مقررہ وقت پر پہنچی، اپنے فرائض سر انجام دینے لگی۔ جب تمام مسافر بیٹھ گئے تو بس میں سوار ہو کر وہ روانہ ہو گئی۔ راستے میں مسافروں کی ضروریات کو پورا کرتی گئی، ہر ممکن کوشش کرتی تھی کہ اپنے کام میں غفلت نہ کرے تاکہ ایک تو بہن بھائیوں کو رزق حلال کھلا سکے اور دوسرا اس کی ملازمت قائم رہے۔ چونکہ اس کی اکلوتی لڑکی کے سر پر اس کا پورا گھر چل رہا تھا، مگر تقدیر کو آزمائش منظور تھی۔ کمپنی کا ایک سیکیورٹی گارڈ کافی عرصے سے موقع کی تلاش میں تھا۔ آج جب اس کو موقع ملا تو اس نے بس کے اندر ہی جمیلہ کو درندگی کا نشانہ بنا دیا۔ مزاحمت اور شور کے ڈر کی وجہ سے جمیلہ کا گلا دبا کر اس کے سر پر پستول مارتا رہا، یہاں تک کہ تکلیف، اذیت، درد اور سانس کی تنگی ساتھ ساتھ درندگی سہتی ہوئی وہ بے ہوش ہو گئی۔ وہ ہوس پرست جب اپنی ہوس مٹا چکا تو اس نے اپنے ساتھی کو دعوت گناہ دی، مگر اس کا ساتھی دل میں خوف خدا رکھنے والا انسان تھا۔ جو ہی اس کو سیکیورٹی گارڈ کی اس گھٹیا حرکت کا پتہ چلا، اس نے فوراً سے جمیلہ کو ہسپتال پہنچایا، قانون کے ادارے کو اطلاع دی اور اپنی انتظامیہ کو بھی خبردار کر دیا۔ یوں وہ بدبخت جمیلہ کا مجرم گرفتار ہو گیا، مگر پاکستان کے مضبوط قانون کے مطابق مجھے پورا یقین ہے جمیلہ جیسی لاچار لڑکی کو مجبور کر کے جلد از جلد کیس کو ختم کر دیا جائے گا، مگر شاید جمیلہ کبھی نہیں بھول سکے گی کہ بہنوں کی چوڑیاں، کیچڑ، بھائی کے لائٹ والی گھڑی خریدنے کی خواہش لیے گھر سے نکلنے والی لڑکی ایک وحشی درندے کی ہوس کا نشانہ بن گئی۔ جب اس کی والدہ کو اپنی بیٹی پر بیتے ظلم کا پتہ چلا تو بے اختیار پیسوں کی تلاش میں وہ اپنی بیٹی کے کمرے کی طرف دوڑی، جہاں سے اسے کچھ پیسوں کے علاوہ گھر کی ضروریات کے سامان کی فہرست بھی مل گئی تھی، اور فہرست دیکھتے ہی اس کا حوصلہ ٹوٹ گیا تھا۔ وہ روتے روتے بیٹی کو پکارنے لگی تھی اور کہنے لگی تھی کہ اگر لٹنا ہی تھا تو کاش تیری جگہ میں لٹ گئی ہوتی۔ ماں ہونے کے ناطے سے بیٹی کی عزت لٹ جانے کا غم اس لیے بھی زیادہ تھا کہ بیٹی پہلے ہی یتیم تھی، اب آبرو ریزی کا داغ ماتھے پر سجائے وہ کیسے زندگی جی سکے گی۔ وہ پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر تھا۔ پاکستان سے اس نے کروڑوں روپے کمائے تھے اور کمائی کے معاملے میں حلال حرام کی تمیز کبھی نہیں کی تھی۔ اس نے اپنی اولاد کو تعلیم دلوانے کے لیے امریکہ بھیج رکھا تھا۔ جب اولاد پڑھ کر فارغ ہوئی اور وہیں سیٹ ہو گئی تو وہ بھی اپنا مسیحائی والا کاروبار سمیٹ کر امریکہ جا بسا تھا، جہاں اس نے کروڑوں ڈالر جمع کر رکھے تھے اور بیٹے کے ساتھ مل کر ایک ذاتی ہسپتال بنا لیا تھا۔ امریکہ جانے سے پہلے اس نے پاکستان میں ایک آخری ظلم کیا تھا اور آخری رشوت لی تھی، جس کے بعد وہ ملک چھوڑ کر چلا گیا اور پاکستان سے جاتے ہی اس کے مکافات عمل شروع ہو گیا تھا۔ اس کا نام ڈاکٹر خالد شاہ نواز تھا، تعلق سندھ سے تھا، انتہائی متوسط طبقے سے تعلق رکھتا تھا، مگر بلا کا ذہین تھا، پڑھائی میں ہمیشہ پہلے نمبر پر رہا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اس کو گورنمنٹ کی طرف سے میڈیکل کی تعلیم مفت دلوانے کے علاوہ ماہانہ وظیفے کا اعلان بھی کر دیا گیا تھا تاکہ اس ملک کی خدمت کر سکے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دوران تعلیم ہی اس نے مختلف پرائیویٹ ہسپتالوں میں بیٹھنا شروع کر دیا تھا۔
یہاں تک تعلیم مکمل کرتے کرتے اسے نہ صرف کام کا تجربہ ہو گیا بلکہ وہ یہ بھی سمجھ چکا تھا کہ بنا مریض کا احساس کیے انسانیت کے جذبے کو مار کر کیسے کسی سے کمیشن کی خاطر علاج کے نام پر غریب لوگوں کو بغیر ضرورت کے ادویات دینی ہے، یہاں تک اپنی کمیشن ہاتھ سے نہیں جانے دینی چاہیے، سامنے والے انسان کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ یہ سب کچھ سیکھ کر بجائے سدھرنے کے تعلیم مکمل ہوتے ہی ڈاکٹر صاحب نے پرائیویٹ ہسپتال میں بیٹھ کے حلال حرام کی تفریق کے بنا ہی پیسہ کمانا شروع کر دیا تھا اور ساتھ ساتھ گورنمنٹ ملازمت کی تلاش جاری رکھی تھی جو اسے جلد ہی مل گئی تھی، اور گورنمنٹ کی ملازمت ملتے ہی اس کی دولت میں دن دگنی رات چوگنی اضافہ ہونے لگا۔ سندھ کے اندر وڈیروں کے تشدد سے ٹوٹ جانے والی ہڈی پسلی کو وہ میڈیکل رپورٹس میں حادثاتی طور پر ٹوٹی ہوئی ہڈی قرار دے دیتا تھا یا پھر اسے خود ساختہ چوٹ قرار دے دیتا تھا، یہاں تک کہ وڈیروں جاگیرداروں کے ہاتھوں میں مر جانے والے لوگوں کی موت کو طب موت یا خودکشی کا رنگ دے دیتا، اور ان وڈیروں جاگیرداروں کے ہاتھوں عزت لٹانے والی مجبور اور لاچار لڑکیوں کی میڈیکل رپورٹس نل کر دیتا۔ ان سب کے بدلے وہ لاکھوں روپے وصول کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ملازمت کے محض 5 سال بعد ہی وہ کروڑ پتی بن گیا تھا۔ بعد ازاں جب حرام کی کمائی پاکستان میں سنبھال کر رکھنا اسے مشکل لگنے لگا تو اسے اپنی دولت امریکہ منتقل کرنا شروع کر دی اور مستقبل بعید میں خود بھی وہیں جا کر مسکن بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اپنی ملازمت پوری کرے گا کیونکہ وہ ہمیشہ ظالموں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا اور انہی کو سپورٹ کی تھی۔ اس نے شادی بھی ایک جاگیردار کی بیٹی سے کی تھی تاکہ سیاسی طور پر مضبوط رہے اور ملازمت میں کوئی خلل نہ آئے۔ 2 بچوں کے بعد اس نے بیوی بچوں کو امریکہ بھیج دیا اور خود پاکستان میں اپنے ہسپتال بنا لیے جو اس ملک کا سب سے منافع بخش کاروبار ہے۔ یہاں سے حلال حرام کما کر امریکہ بھیجتا رہا جہاں اس کی اولاد اس پیسے پر پرورش پاتی رہی۔ اس کے پاس آخری کیس کی ایک لڑکی کا آیا تھا جو یتیم تھی، اس کا باپ حاری تھا اور وڈیرے کا تشدد سہتے سہتے مر گیا تھا۔ بعد ازاں وڈیرے نے اسے یتیم لڑکی کو ڈرا دھمکا کر نکاح کر لیا تھا اور جب اپنی ہوس مٹا چکا، دل اس غریب مزدور کی بیٹی سے اکتا چکا تو اس نے لڑکی کو زہر دے کر مارنے کی کوشش کی تھی، مگر نہ جانے کیسی لڑکی کی ماں موقع پر پہنچ گئی اور مجبوراً اس لڑکی کی والدہ کے ساتھ لڑکی کو لے کر ہسپتال جانا پڑا۔ ہسپتال پہنچ کر لڑکی نے اپنی والدہ کو سب کچھ بتا دیا تھا کہ کس طرح اس کے شوہر نے اسے زہر دے کر مارنے کی کوشش کی ہے۔ لڑکی کے بتانے کے بعد اس کی والدہ نے ہسپتال میں ہی دہائی دینا شروع کر دی تھی۔ جب لڑکی کے شوہر نے حالات بگڑتے دیکھے تو ڈاکٹر خالد شاہ نواز کو کہا، اگر کسی طرح لڑکی مر جائے اور یہ ثابت نہ ہو کہ اسے زہر دیا گیا ہے تو میں تمہیں منہ مانگی رقم دوں گا۔ یوں ڈاکٹر صاحب نے آخری بار منہ اور جیب بھر کے رشوت وصول کی اور لڑکی کی موت کو خودکشی قرار دے کر کیس کو قانونی چارہ چوہی سے پہلے ہی ختم کر دیا۔ لڑکی کی والدہ کے شور مچانے اور ڈاکٹر صاحب نے اپنے گارڈز کو حکم دیا، درندے نما گارڈز بنا صنفی امتیاز کی جانی عورت کو تھپڑ اور بندوق کے بٹ مارتے ہوئے ہسپتال سے باہر پھینک آئے۔ لڑکی کی لاش اس کے قاتل شوہر کے حوالے کر دی گئی۔ علاقے میں بتا دیا گیا کہ لڑکی کو اس کے شوہر غیر محرم مرد کے ساتھ اس نے دیکھ لیا تھا اور شوہر کے خوف کی وجہ سے لڑکی نے خودکشی کر لی۔ یوں وڈیرا بھی بچ گیا، لڑکی بھی مر گئی اور تہمت کے بعد لڑکی کا کردار بھی مر گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے جیب اور منہ بھر کے رشوت وصول کی، ریٹائرمنٹ لے کر امریکہ اپنی فیملی کے پاس منتقل ہو گئے۔ اولاد جو یورپی ماحول میں پلی بڑی تھی والد سے ہمیشہ دور رہی تھی، ان کے لیے ڈاکٹر صاحب کا ہونا محض ایک اضافی وجود کا ہونا تھا۔ انہیں اپنے والد سے کوئی محبت نہیں تھی۔ والد صاحب نے جیسے تیسے کر کے بیٹے کے ساتھ ایک ہسپتال بنایا جس میں بیٹے اور بیٹی کو برابر کا حصہ دیا، مگر بیٹی نے اپنے بوائے فرینڈ کے کہنے پر ہسپتال سے اپنا حصہ الگ کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ یوں اونے پونے داموں ہسپتال بیچ کر بیٹی کو رقم دی گئی اور باپ اس صدمے سے فالج کا مریض ہو گیا۔ اس کی ساری زندگی کی یہ حرام کی کمائی محض 1 سال میں ختم ہو گئی تھی۔ بیٹے نے ان پیسوں سے اپنا بزنس شروع کر لیا۔ بیٹی بوائے فرینڈ کو لے کر لندن چلی گئی جبکہ ڈاکٹر صاحب کے فالج زدہ وجود کو ایک پرائیویٹ ادارے کے حوالے کر دیا گیا۔ چند دن پہلے ڈاکٹر صاحب کا انتقال ہو گیا۔ 3 دن تک ان کی لاش ان کے بیٹے کے انتظار میں پڑی رہی اور بیٹا آج کل آنے اور لاش وصول کرنے کا کہتا رہا۔ مجبوراً جب لاش گلنے سڑنے لگی تو اسے بنا کفن جنازے کے دفن کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور جب یہ بات ایک انڈین ہندو کو پتہ چلی تو اس نے چند ہندوستانی مسلمانوں سے کہہ کر مردہ حالت میں پڑے ڈاکٹر صاحب کو غسل اور کفن دلوایا، ان کا جنازہ پڑھایا اور انہیں دفن کر دیا گیا۔
ڈاکٹر صاحب نے جس مقتولہ کی ماں کو دھکے دے کر ہسپتال سے نکالا تھا، اس نے بد دعا دیتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر، تم نے مجھ پر یہ زمین تنگ کر دی ہے، خدا تم پر قبر کی زمین تنگ کر دے۔ اس کی بد دعا پوری ہوئی اور جس قبر میں ڈاکٹر صاحب کو اتارا گیا وہ ان کے وجود سے بہت زیادہ تنگ تھی۔ مجبوراً بزور بازو قبر میں لٹایا گیا اور مٹی ڈال دی گئی، مگر افسوس جس اولاد کی خاطر انہوں نے ساری زندگی خدا کے احکامات کو پس پش ڈال کر زندگی گزاری، آج وہی اولاد ان کے آخری دیدار کے لیے نہیں آئی۔